آپ نے کسی شے کی نیت کی اور آپ سے پورا نہیں ہو پایا, آپ ہمت نہ ہاریں اور اس کو جاری و ساری رکھیں. خاص طور پر میں نے عرض کیا کہ عبادتوں کے معاملات میں تو چلیں کوشش کر ہی لیتا ہے انسان, لیکن گھر عبادت کا بھی مقام ہے اور ریاضت کا بھی مقام ہے. گھر میں وہ عبادت ہو سکتی ہے کہ جو مسجد امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. گھر میں عبادت کیا ہے؟ صبر کرنا, یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو کہ جو شادی شدہ تھے ان سے یہ کہتے کہ تمہاری اصل عبادت اور تم اگر کسی مقام عرفان تک پہنچنا چاہتے ہو تو گھر میں تحمل رکھو. اس سے جو تم درجات طے کرو گے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہے. تو گھر عبادت کا بھی مقام ہے اور گھر ریاضت کا بھی مقام ہے. گھر میں زندگی فقط حقوقی نہیں ہے, گھر میں زندگی اخلاقی بھی ہے. اور کی جگہ میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, حقوقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا حق میرا رائٹ ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ جو ایک فکرہ ہے نا کہ بھئی اپنا حق تو لینا ہی چاہیے, یہ ہر جگہ صحیح نہیں. یہ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے, یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے. اپنا حق لینا ہی چاہیے آپ کی پروفیشنل لائف میں. ٹھیک ہے, ہمارے اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ کیا حساب بھائی کا اور بخشش سوالات کی. تو آپ حق اپنا پورا رکھیں بھائی, ٹھیک ہے. یہ آپ کی پروفیشنل لائف میں یا باہر کے جو معاملات ہیں اس میں ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ گھر کے معاملات میں ایسے ہی ہوگا. گھر ہمیشہ عدالت کی جگہ نہیں ہے, گھر رعایت کی جگہ بھی ہے, کیونکہ آپ رعایت کرتے ہیں. عدالت کا مطلب یہ کہ میرا حق صحیح ہونا چاہیے, بس ختم ہوگی بات. کبھی کبھار آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی چپ ہو جاتے, یہ آپ کی کئی نمازیں شب سے بہتر بات ہے. میں آپ سے تھوڑی سی تفصیل میں جاتا ہوں, اس میں مل کے صلوات اور بھیجے محمد علیہ السلام پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اس کا فائدہ خود آپ کی اولاد کو ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں اچھے دیندار گھرانوں میں جو بچے ہیں وہ بے دین ہے. ماں باپ نماز کے پابند, بچے نہیں ہیں. والدہ حجاب کی پابند, بچی نہیں ہے. کیوں ایسا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اتنا سمپلیفائی نہیں کر رہا کہ معاملہ یہی ہے, کیونکہ تربیت میں کبھی کبھار والدین کی کوئی غلطی کوئی خطائی نہیں, اس کے باوجود بھی بچہ صحیح راستے پہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انڈیویجول خلق کیا ہے, وہ خود صاحب اختیار ہے. بالآخر اس کا اپنا اختیار اور اپنی چوائس ہے, کیونکہ کبھی کوئی دوست بگاڑ دیتا ہے, کبھی ماحول بگاڑ دیتا ہے, بہت سارے اس میں عوامل ہیں. لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے, بعض بچے اس لیے دیندار گھرانوں میں رہتے ہوئے بھی وہ دین کی طرف نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے کہ مثلا میرا باپ ہے, وہ مجلسوں میں پابندی سے شریک, نماز جماعت میں اول صف میں, نماز جمعہ میں بھی شریک, ماتم میں بھی شریک, لیکن ہے بہت بد اخلاق. تو جب اس کی نماز اسے نہیں سدھار سکی تو مجھے کیا سدھاری, تو میں کیوں پڑھوں نماز؟ وہ متنفر ہوتا ہے آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے نماز سے اور عبادت سے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ویسے عبادات اور ریچول میں بہت آگے, لیکن ان کی عبادتیں ان کے کردار کو اثر نہیں ڈالتی. کبھی کبھی ہماری رفتار دینی ہوتی ہے لیکن ہمارا اخلاق دینی نہیں ہوتا. کہ میں نے عرض کیا نماز جمعہ میں ہے, نماز جماعت میں ہے, مجلس میں ہے, شب جمعہ ہے, باقی الحمدللہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق. ایک مومنہ تھی, انہوں نے ایک عالم سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میرے شوہر ویسے ان تمام عبادتوں میں بڑے اچھے, لیکن جیسے وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شمر آ گیا بس, کیونکہ گھر میں وہ ایسے ہیں. ٹھیک, تو اس خاطر ہے کہ یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے بچہ, دین سے دور ہو جاتا ہے. اب اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے سلوات بھیجے محمد. اور اسی طریقے سے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, 3 عورتوں کے لیے کہا گیا کہ فشار قبر سے محفوظ رہیں گے. فشار قبر وہ عذاب کی کیفیت ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے, آسان نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہلکا بہرحال کسی درجے کا شاید تقریباً کو گزرنا پڑے, اس لیے کہ کچھ نہ کوئی کوتاہی ایسی ہوتی. لیکن 3 عورتیں فشار قبر سے بھی محفوظ رہیں گی, یعنی خود بخود بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تو محفوظ رہیں گے ہی, کیونکہ فشار قبر سے بھی محفوظ رہیں گی. امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا, ایک وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کے فقر پر صبر کر لے. یہاں پر شوہر کو نکما ہونے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی کہ وہ کچھ بھی نہ کرے, نہیں, اپنے جانب سے تمام کوشش کے باوجود بھی اس نے محسوس کیا. کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ آپ کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے, بہت کچھ پڑھ لکھ کر بھی حاصل نہیں کر پاتے, بہت آپ صاحب عقل ہیں تب بھی حاصل نہیں کر پاتے. میں آپ کے سامنے حدیث گزارش کر چکا ہوں کسی اور موضوع کے حوالے سے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے بعض احمقوں کو بہت زیادہ رزق اس لیے دیا ہے کہ عقل مند عبرت لیں کہ رزق فقط ان کی عقل کی وجہ سے نہیں ملنے والا. جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے یہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہر وہ کہ جس کے پاس رزق بہت زیادہ, اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ بہت کوئی سپر نیچرل جو ہے وہ عقل مند ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ احمق بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے احمقوں کو بعض اس لیے رزق دیا تاکہ عقل مندوں کے لیے ایک عبرت رہے, تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام. تو اگر پوری کوشش کے باوجود بھی گھر میں مالی اعتبار سے وسعت نہیں ہو پا رہی اور زوجہ اس معاملے کی وجہ سے گھر میں فتنہ و فساد و جھگڑا نہ کریں بلکہ صبر کر, ایسی خاتون کو فشار
عذاب قبر نہیں. امرأۃ صبرت علی سوء زوج، وہ خاتون کے جو صبر کر لے سوء خلق، کہ جو اپنے شوہر کے بد اخلاق ہونے پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت میں تو عذاب نہیں دے گا، فشار صبر کا بھی عذاب نہیں دے گا. اور اس کی علت بڑی لطیف بیان کی گئی، چونکہ خود بخود یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بد اخلاقی پر آپ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بعید ہے اور وہ اجل ہے اور اعلیٰ ہے اس بات سے کہ ایک ہی گناہ پر 2 مرتبہ عذاب دے. تو چونکہ دنیا میں وہ عذاب سے گزر چکی ہے، دنیا کے عذاب سے، لہذا آخرت میں نہیں ہوگا. خود یہ علت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث شوہر کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر شوہر اس کیفیت میں صبر کر لے تو چونکہ وہ بھی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اس عذاب سے گزر چکا ہے آلریڈی، تو دوسری مرتبہ اللہ کی شان اور اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دوسری مرتبہ عذاب دے. بات واضح؟ تو کئی مرتبہ آپ اپنے اخلاق سے بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا لیتے ہیں. آگے محمد تقی جعفری بڑے عالم تھے، آیت اللہ تھے، مرج تقلید تھے، اور شیخ مرتضی زاہدی کے شاگرد تھے. معذرت، شیخ عبد الکریم حائری کے شاگرد تھے، جو حوض علم یقوم کے مؤسس ہیں، ان کے شاگرد. تو یہ بتلاتے ہیں کہ میں بہت ساری چیزوں کو ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے کچھ دروازوں کو کھولا، علم کے اور حکمت کے دروازوں کو اور تقویٰ اور روحانیت کے دروازوں کو. کہ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری زوجہ کے ساتھ ایک بہت شدید اختلاف کی وجہ سے ہماری بحث ہو گئی، اور شدید بحث ہو رہی تھی، اور ایک دوسرے کو ہوتا ہے کہ پھر آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر آواز جاری ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ آپ وہ کہتے ہیں کہ جو غلط ہوتا ہے. اور اس وقت میں نے صبر کر لیا، بلکہ خیر واقعہ میں تو لکھا ہوا واقعہ پڑھ دوں کہ میں نے آگے بڑھ کر زوجہ کے ہاتھ کو چوم لیا. یہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں، مطلب معافی وغیرہ، ہم یہ تو اس سے آگے کی کوئی بات آپ بتائیے کہ تو خیر جب یہ میری زوجہ نے بھی محسوس کیا کہ اس کا مطلب ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے ڈال دیتا ہے کہ روح اس کی بلند ہے، اور خود بخود اس کا دل بھی نرم ہو گیا، اور بعد میں ہماری زندگی بہتر ہو گئی. لیکن اس وقت ایک صبر کرنا مجھے بہت سارے علمی اور معنوی کمالات کو عطا کر گیا. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ اپنی توجہ رکھیں. ضروری نہیں کہ فقط علمی کمالات اور روحانی کمالات کسی عبادت ہی کے ذریعے سے نصیب ہوں گے. میں نے کہا گھر بھی عبادت کا مقام ہے اور ریاست کا مقام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی